خطرہ ہے کہ کہیں ایسی جسارتوں سے اللہ کی گرفت سخت نہ ہو جائے، چونکہ جو موقع استغفار کا ہو، لا حول کا ہو، گناہوں سے تائب ہونے کا ہو، وہاں اگر مزید گناہ کیے جائیں اور سرکشی کی جائے تو پھر رب ذوالجلال کی سخت ناراضگی اور عتاب جو ہے اس کا امکان ہوتا ہے۔ زلزلوں کے لحاظ سے زمانہ قدیم سے اختلاف چلا آ رہا ہے کہ ان کا سبب کیا ہے۔ اس سلسلہ میں کچھ حکایات ہیں، کچھ توہمات ہیں، کچھ فلاسفہ کے خیالات ہیں، اور کچھ یہ جدید زمانے میں سائنسدانوں کے نظریات ہیں، لیکن حقیقی طور پر وہ ہے جو اللہ کی آیات ہیں۔ اور اس پر چونکہ میں نے خود فلسفہ پڑھا اور ہمارے درس نظامی میں اس کی کچھ کتابیں اب بھی شامل نصاب ہیں، اگرچہ جو بڑی بڑی کتابیں تھیں اب وہ شامل نصاب نہیں رہیں۔ علامہ عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بندہ ناچیز نے فلسفہ کی جو آخری کتابیں ہیں ان تک فلسفہ پڑھا، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ فلاسفہ کے نظریات، جن میں سے بہت سے نظریات کفریہ نظریات ہیں، ان کی خبر ہو اور اس کے مطابق اگر کوئی نظریہ رکھے تو اس نظریے کو رد کیا جا سکے۔ مجدد دین و ملت امام علیہ سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر اس موضوع پر بھی بڑا فیصلہ کن اپنا مقالہ اور اپنے دلائل جو ہیں ان کو اب ضبط تحریر میں لائے۔ 27ویں جلد کے اندر، فتاوی رضویہ شریف کی 27ویں جلد کے اندر صرف زلزلے ہی نہیں، اس کے علاوہ دیگر بہت سے وہ علوم جن کو اب سائنسی علوم کہا جاتا ہے، اس میں آپ نے بڑے بڑے سائنسدانوں کے قبلے سیدھے کیے اور قرآن و سنت کی روشنی میں زمین کے سکون پر کہ زمین ساکن ہے دلائل دیے، افلاک کے بارے میں، ہواؤں کے بارے میں، شبنم، آندھیاں، طوفان، زلزلے، ان ساری چیزوں پر آپ نے بحث کی۔ زلزلوں کے لحاظ سے ایک تصور یہ ہے جو عام بچپن سے لوگ قصہ کہانی میں بھی بیان کرتے ہیں کہ ایک بیل جو ہے اس کے ایک سینگ پر ساری زمینیں ہیں، تو جب تھک جاتا ہے تو دوسرے سینگ پہ کرتا ہے جب، تو پھر زلزلہ آ جاتا ہے۔ اس صورت کے اندر یعنی زمین پہ جنبش آتی ہے اور زلزلہ آ جاتا ہے۔ تو یہ بات شریعت کے بھی منافی ہے اور عقل کے بھی منافی ہے کہ اس میں جب پورے سینگ کے اوپر سب زمینیں ہیں، نیچے اوپر یا جیسے چادر لمبی ہوتی ہے اس طرح ساری سات زمینیں ہیں، جو دو فلسفے ہیں زمین کے بارے میں کہ یا تو یوں ہے زمینیں جس طرح کہ پیاز کی تہ ہوتی ہے کہ ایک اوپر سے اتاریں نیچے پھر آ جاتی ہے، پھر اس طرح نیچے اوپر سات ہیں، یا یہ ہے کہ جس طرح ایک چادر بنائی جاتی ہے اور اس میں کئی کپڑے لگا کے
وہ بنائی جاتی ہے۔ اس طرح 7 زمینیں ہیں، پوری لمبی، اور نیچے کی طرف ایک ہی ہے۔ تو جو بھی اس میں سے نظریہ لیا جائے تو جب پوری کی پوری زمین ایک سینگ سے دوسرے سینگ کی طرف جاتی ہے تو پھر یا تو ساری زمین پہ زلزلہ آنا چاہیے یا پھر کہیں بھی زلزلہ نہیں آنا چاہیے، چونکہ سینگ سے اتنی بڑی چیز کا منتقل ہونا دوسری کی طرف، اس میں یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کچھ کو جنبش آئے اور کچھ کو نہ آئے، اور بالخصوص اتنی بڑی جو مخلوق ہے اللہ کی، تو اس کے لحاظ سے جب ایک جگہ سے دوسری جگہ انتقال کی بنیاد پر ایسا ہوتا ہے، اگر یہ نظریہ لیا جائے تو پھر پوری جو زمین ہے اس کے ہر کونے پر شرق و غرب، شمال و جنوب میں جو ہے وہ زلزلہ ہونا چاہیے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی یہ دلیل دے کہ جو عین سینگ کے اوپر ہوگی اس میں زلزلہ آتا ہے تو باقی میں نہیں آتا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو عین اوپر ہوگی اس میں چلو سخت ہوگا، باقی میں کچھ نہ کچھ تو ہوگا، تو یہ باقی میں کچھ بھی نہ ہو اور ایک جگہ زلزلہ ہو تو بہرحال عقل بھی اس کو تسلیم نہیں کرتی، اور دوسری طور پر طرف اسلامی تعلیمات بھی اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ دوسرا نظریہ اس کے اندر فلاسفہ کا ہے، اور وہ نظریہ اور یہ تیسرا نظریہ جو سائنسدانوں کا ہے، یہ آپس میں قریب ہیں کہ زمین کے اندر کچھ بخارات جو ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور وہ بخارات جو ہیں وہ اپنا رستہ بنانا چاہتے ہیں، تو اس بنیاد پر جب اندر سے یعنی ایک بند چیز، بالخصوص گیس میں بڑی پاور ہوتی ہے، یہ جتنا بھی ہمارا آج نظام چل رہا ہے یعنی گیس کی پاور پر بہت سی چیزیں یعنی دور تک ان کا پہنچنا، یا گیس کا جو رد عمل ہے اس کے ذریعے سے ایٹم بم تک جو گیسوں کا استعمال ہوتا ہے، تو اندر یعنی جب آبی بخارات اکٹھے ہو جاتے ہیں یا جو دیگر معدنیات ہیں ان کی وجہ سے، جس طرح یہ کوئلے کی کانوں کے اندر جب وہ ان کا غبار یا دھواں بھر جاتا ہے تو وہ کانیں پھٹ جاتی ہیں، یا اس طرح کی صورتحال سے دھماکہ ہو جاتا ہے، تو اس طرح یعنی ان کا نقطہ نظر ہے کہ جب یہ اکٹھا ہوتا جاتا ہے تو لاوا پھٹتا ہے، تو لاوا پھٹنے سے پھر جب اندر سے وہ بارود باہر نکلتا ہے کسی ایک جگہ سے، تو باقی جگہ چونکہ زمین کی ساری پلیٹیں آپس میں فکس ہوئی ہیں، تو جب ایک جگہ دھکا لگتا ہے تو باقی جو ہیں ان تک بھی اس کی ضرب تھوڑی بہت پہنچتی ہے۔ جس طرح بچپن میں یہ اینٹ کے ساتھ اینٹ کھڑی کر کے ایک لائن بنا کے بچے کھیلتے ہیں، تو ایک کو دھکا دیتے ہیں تو ساری گرتی چلی جاتی ہیں، تو کچھ نہ کچھ ضرب یعنی اس کا آخر تک حصہ پہنچتا ہے۔ تو اس میں وہ پھر بطور دلیل پیش بھی کرتے ہیں کہ فلاں جگہ سے زمین پھٹی ہوئی ملی ہے، فلاں جگہ سے لاوا باہر نکلا ہے، فلاں جگہ سے اس کے بعد پانی نکلا ہے، تو لہٰذا یہ وجہ ہے فلاسفہ اور سائنسدان اس کو قرار دیتے ہیں زلزلہ کا سبب۔ اور اس کے اندر پھر یہ جو زلزلہ آیا تھا رمضان کے اندر، جب یہ چند سال پہلے مانسیرا میں اور اس علاقے کے اندر، تو وہاں اس وقت ہمارے سائنسدانوں کی مختلف باتیں چلتی رہیں کہ زلزلہ روکنے کے لیے تدابیر ہونی چاہیے، تو اس پر ان کی طرف سے یہ آراء پیش کی گئی کہ زمین کے اندر کچھ پلیٹیں ہوتی ہیں، ان پلیٹوں کی جنبش سے زلزلہ آتا ہے، تو وہ پلیٹیں جو ہیں زمین کے اندر ان کو فکس کر دینا چاہیے تاکہ وہ ہلنے نہ پائیں، حرکت نہ کریں، اور اس طرح زلزلہ نہ آئے۔ تو بہرحال یہ تمام جو ہیں وہ یعنی ہوائی تیر ہیں، اور ان کا حقائق سے بہت تھوڑا تعلق ہے۔ جو کچھ بھی وہ بیان کرتے ہیں اس ہر چیز کا بیان، اس کا جواب شریعت میں موجود ہے۔ زلزلہ جو ہے
باقی کائنات میں جیسے جو کچھ ہوتا ہے ایسے ہی یہ بھی امر الہی سے ہوتا ہے، اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے، اور کائنات میں کوئی اور ایسی مؤثر قوت نہیں کہ رب کی مرضی نہ ہو اور وہ کوئی پتا بھی ہلا دے، زمین کا پھٹنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو قرآن مجید برہان رشید میں جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ فاطر کی آیت نمبر 41، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں، بے شک اللہ روکے ہوئے ہے آسمانوں اور زمین کو۔ کس سے اللہ روکے ہوئے ہے؟ کہ جنبش نہ کریں۔ اللہ روکے ہوئے ہے، یمسک کو ہر وقت اللہ نے زمین کو ساکن رکھا ہوا ہے جنبش سے، اور یہ اس کا ہر وقت یعنی ہر سیکنڈ میں اس کا یہ اس ضمن میں ہم پہ وہ فضل ہے کہ اگر سونے کے پہاڑ ایک سیکنڈ کے عوض ہم دے کے حق ادا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ یعنی ہم زندگی بسر کرتے ہیں مثلا 80 سال 90 سال یا 15-20 سال جتنی بھی، یہ تو ایک گھنٹے کا خرچہ بڑا ہے۔ یعنی ایک گھنٹہ اگر ہمیں خود اپنے وسائل سے زمین کو ساکن رکھنا پڑے کہ اگر یہ حرکت کر گئی تو ہمارے مکان کدھر جائیں گے، ہماری کھیتیاں کدھر جائیں گی، ہماری گاڑی کس پہ چلے گی، ہمارے پاؤں کے نیچے سے زمین ہٹ جائے تو ہم کیسے زندہ رہ سکیں گے؟ تو اس کے لیے ایک گھنٹے کا جو بدل ہم اپنے سورسز سے کما کے پیسے دیں، تو اگر اتنا بھی ہمارے پاس ہو کہ سونے کے پہاڑ ہمارے پاس ہوں دینے کے لیے، تو پھر بھی دے کہ ہم ایک گھنٹے کا بندوبست نہیں کر سکتے، تو رب کا کرم ہے کہ اس نے مفت میں ہمارے لیے ہمیشہ کا بندوبست کر رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا علم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا نہیں بنایا؟ یعنی ہم نے اسے بنایا ہے، ہم نے اسے بتایا ہے کہ تو نے قرار رہنا ہے۔ امن جعل الارض قرارا، کہ تو نے برقرار رہنا ہے، تو ہل گئی تو یہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ تو رب ذوالجلال یعنی یہ بتا کے فرماتا اس کو میں نے جو حکم دیا اس نے تو میرا کہنا مانا اور مسلسل مان رہی ہے، جب میں کہتا ہوں تو تھوڑی سی انگڑائی لیتی ہے، اور تم جن کے لیے میں نے اسے نیچے لٹا دیا ہے تم اس پر اکڑتے ہو اور تم میری نافرمانی کرتے ہو اور بغاوت کرتے ہو۔ یعنی تمہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اتنی بڑی زمین میرے حکم پر تمہارے قدموں کے نیچے وہ بچھی ہوئی ہے، وہ چھٹی نہیں مانگتی کہ رب ایک گھنٹہ چھٹی دے دے یا ایک ہفتہ چھٹی دے دے، میں تھک گئی ہوں ان کا بوجھ اٹھا اٹھا کے، یا ان کے لیے سبزہ اگا کے یا سبزیاں یا فروٹ، تو میں تو تھک گئی ہوں۔ وہ مسلسل نیچے اپنی ڈیوٹی پر ہے۔ تو اس یعنی ایک آیت نہیں، قرآن مجید کی متعدد آیات اس چیز کو واضح کرتی ہیں کہ زمین کی جنبش کے پیچھے رب کی قدرت ہے۔ اگر اللہ کی قدرت کی اجازت نہ ہو تو یہ جنبش نہیں کر سکتی، یہ معمولی سی حرکت بھی نہیں کر سکتی۔ اس نے اس کو برقرار کیا ہے، مہاد بنایا ہے، فراش بنایا ہے، اس کو قرار دیا ہے کہ تو نے اس جگہ فکس رہنا ہے، تو نے جنبش نہیں کرنی، کہ تیرے اوپر ساری مخلوقات ہیں اور ان کا روزگار ہے، کاروبار ہے، ان کی رہائشیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب یہ واضح فرما رہا ہے کہ ان اللہ، بے شک اللہ، یمسک السماوات، ایک تو اس نے آسمانوں کو روکا ہوا ہے، یعنی نیچے گرنے نہیں دیتا، اور اگر وہ نہ روکے تو آسمانوں میں سے بھی چیزیں نیچے گریں
یا خود سارا گر جائے یا کچھ حصہ گر جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اور کوئی طاقت نہیں، بے شک اللہ نے آسمانوں کو روک رکھا ہے، جہاں فکس کیا ہے کہ تم نے نیچے نہیں جانا. والارض، اور اللہ نے زمین کو روک رکھا ہے، کس سے؟ ان تزولا، کہ دونوں یعنی آسمان اور زمین یہ دونوں جنبش کریں، ان کو یعنی